برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ کہ سلسلہ دروس میں سیرت پاک، سیرت حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان کرنے کا اللہ نے ہمیں موقع بخشا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ سے لے کر اختصار کے ساتھ اور اپنی کم علمی کے ساتھ ہم نے جو واقعات پڑھے ہیں، ہم اس مقام پہ پہنچے تھے کہ حضور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمانے کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آپ کا قیام اول مسجد قباء اور قیام ثانی جو ہے وہ مدینہ منورہ ابی ایوب انصاری کے گھر میں ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں استقرار فرمایا، اور سب سے پہلا کام تعمیر مسجد نبوی، اور اس کے بعد حضور نے کچھ احکام دیا۔ ان احکام میں ایک حکم تو یہ تھا کہ قریش کو کسی شکل میں پناہ نہیں دی جائے، اور نمبر 2 یہ حکم تھا کہ اب اگر کوئی معاہدے ہوں گے باہر کے قبائل سے تو وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرمائیں گے اور کسی کو حق نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا مدرسہ جو قرآن پاک کا مدرسہ تھا، جسے آپ تعلیم قرآن بھی کہہ لیں، تحفیظ قرآن بھی کہہ لیں، اسی مسجد نبوی میں آپ نے جاری فرمایا کہ جو اصحاب رسول اس مسجد میں رہتے تھے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا قرآن سن کے یاد کیا کرتے تھے۔ تو مسجد و مدرسے کی ابتدا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جتنی زندگی میرے مدنی سرکار نے مکہ میں گزاری تو آپ کے مخالف مشرکین، کافر تھے، مشرک تھے، وثنی تھے، بت پرست تھے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو کافر تو خیر پہلے ہی مخالف ہوتا ہے چاہے وہ کہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان ہے کہ الکفر ملت واحد، کفر پوری دنیا میں مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، وہ ایک ملت۔ یعنی آپ تو الحمدللہ سارے میرے بھائی پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کی اخبارات پر، جرائد پر، دنیا کے جدید علوم پر نظر ہے، آپ دیکھیں کہ یہود اور نصارہ میں جو دشمنی ہے اس کی دشمنی کا تو کوئی کائنات میں اور مثال نہیں ملی۔ یعنی یہود اور نصارہ آپس میں دشمن، اور دشمنی کا یہ عالم ہے کہ جب ایک دوسرے کو موقع ملا ہے تو انہوں نے ان کا ایسا قتل عام کیا ہے کہ جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملی۔ یعنی جب نصارہ کو تسلط ملا بیت المقدس کا تو انہوں نے یہودیوں کا قتل عام کر، یعنی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ بخت و نصر کے دور میں 6 لاکھ یہودی جو تھے ایک دن میں قتل کیے گئے، اسی طرح جلا وطن کیے گئے، ان کو ذلیل کیا گیا۔ اچھا، یہودیوں کو جب موقع ملا نصارہ سے انتقام لینے کا تو ان نے بھی انتقام، ان نے بھی کوئی کمی نہیں کی اور آج تک لے رہے ہیں۔ یعنی جو ان پہ ہوا ہے وہ بھولے نہیں ہیں، صرف اب ان کے انتقام کے طریقے بدل گئے ہیں۔ کچھ اقتصادی طور پر انتقام لے لیتے ہیں، کیونکہ جتنی دنیا کی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، یعنی وہ سب گویا کہ یوں سمجھ لیں کہ اس وقت پورا عالم جو ہے وہ پنجہ یہود میں ہے، اور جب چاہیں، ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ وہ چاہیں تو کسی ملک کے اتنے بڑے طاقتور ملک کے پریزیڈنٹ کو ایک لڑکی کی وجہ سے پوری دنیا میں ذلیل کر، وہ ان کی لڑکی، اور اسی مقاصد کے لیے ان کو بھیجا گیا۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سب سے بڑے دشمن تو کافر ہے، وہ دشمن ہے، لیکن ایک بات یہ میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ جب اسلام کا مقابلہ کرنا پڑے پھر یہود اور نصارہ بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یعنی ابھی آپ نے کچھ عرصہ قبل پوپ جو ہے عیسائیت کا سب سے بڑا ان کا جو بابا ہے
نے کہا کہ اچھا وہ یہودیوں نے جو ہم سے کیا ہم نے معاف کیا، ہم نے ان کو معافی خلاص ہم اب ایک۔ تو جہاں جہاں اسلام کا مقابلہ کرنا پڑے، مقابلے پر اسلام ہو تو پھر کفر ایک، وہ کفر یہود کا ہو، وہ کفر حنود کا ہو، مسجد اقصی توڑنی ہو یا بابری توڑنی ہو، بات ایک، مسجد تو مسجد ہے۔ کہیں بھی بیٹھ کے کفر فیصلہ ایک کرتا ہے اسلام میں، جو آپس میں چاہے کتنے دشمن ہوں لیکن تمہارے لیے سب ایک۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو جہاں کو مکے میں مشرکوں سے مقابلہ کرنا پڑا، اور جب حضور مدینہ پاک میں تشریف لے آئے تو اب مخالفین بھی بدلے، کافر تو پہلے مخالف تھے، پھر یہود میں اضافہ ہوا کہ یہود کے بڑے قبیلے جو تھے، سب سے بڑا قبیلہ جو تھا ان کا بنی نذیر تھا، اس کے بعد بنی قریظہ تھے، اس کے بعد بنی قینقاع تھے، یہ سب کے سب مدینہ منورہ میں آباد تھے، اور ان کی بڑی قوت، طاقت، ان کے اپنے محلات، قلعے، بڑے بڑے حصون، بڑی بڑی دیواریں، اور پورے مدینے کی آبادی کو لے کر خیبر تک اور یمبو تک اور رابق تک، اور ان سب کو اپنے سودی نظام میں جکڑا ہوا تھا، سب لوگ مقروض تھے ان کے ہاتھ میں، اور وہ یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ بھئی اب سیادت اور قیادت جو ہے ہمیں ملے گی، اور ایک نبی جب پیدا ہوں گے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، ہم اس نبی کا ساتھ دیں گے اور پوری دنیا میں پھر ہمارا غلبہ ہوگا۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ولد اسماعیل سے ہوئی تو وہ بدبخت حسد میں مبتلا۔ اب ان یہود میں سے پھر دو گروہ بن گئے، ایک تو وہ تھے جو کھلے دشمن کافر، اور کچھ یہود میں ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے یہ سوچا کہ ہم کیوں نہ مسلمان بن جائیں اور مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں اور مسلمانوں سے فائدہ اٹھائیں، اور پھر جب موقع ملے گا تو پھر یہودی تو ہیں ہی ہیں نا، یہ تو اصل تو ہمارا وہی یہود ہے، لیکن ظاہر میں ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، یہ منافق۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں، قرآن کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے منافق، کہ ظاہر کچھ کرتا ہو اور باطن میں کچھ رکھتا ہو، اسی کا نام نفاق ہے۔ اور یہ ایک اعتقادی منافق تھے، عمل کے منافق نہیں، یعنی عقیدے میں بھی منافق، کہ ظاہراً کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو رسول پاک مانتے ہیں، لیکن اندر سے نہیں مانتے۔ اور یہ منافقین کا جو گروہ تھا ویسے بے اعتبار ظاہر کے مسلمانوں کے ساتھ ملتا، اٹھتا، بیٹھتا، نماز آنا جانا مساجد میں سب کچھ، لیکن اندر سے دشمنی۔ تو اب حضور کے سامنے محاذ بن گئے، یعنی ایک مشرکین کا، ایک یہود کا، اور ایک ان منافقین کا جو ظاہر میں دوست بنے ہوئے ہیں، اندر سے سب سے بڑے دشمن۔ اور اسی اثنا میں یہ بنی نذیر بنی قریظہ جو ہے مدینے میں بیٹھے اس انتظار میں تھے حقیقتاً کہ حضور آئیں گے، اب اسلام لائیں گے۔ اسی ضمن میں سیدنا سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور کے بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور جن کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے، کہ جن کو حضور نے یہ فرما دیا ہو کہ سلمان منا من آل البیت، کہ بھی سلمان تو ہمارے گھر کا آدمی ہے، آل بیت میں سے ہے۔ تو یہ حضرت سلمان الفارسی جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بیچارے فارس سے اسی لیے مدینے پہنچے تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں، ان کو اللہ نے خیال دے دیا، انہوں نے دنیا چھوڑ دی اور دین کی طرف راغب ہو گئے، اور یہ جا کر مختلف راہبوں کے پاس، مختلف ان کے احبار کے پاس، رہبان کے پاس، نصارہ کے بڑے بڑے علماء کے پاس، ان کے کلیساؤں میں جا کے رہے، ان کی خدمت کی۔ اچھا، خدا کی قدرت ہے، اللہ کی طرف سے ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے کہ بہت بڑا عیسائی عالم تھا، مسیحی عالم تھا، ان کے پاس رہے آپ اور کافی عرصہ ان کی خدمت کی، ان سے بڑا دین سیکھا، بڑا اللہ کی باتیں سیکھی۔ لیکن اس کی موت کا جب وقت آ گیا، اس نے کہا کہ سلمان، اب میری موت کا وقت آ گیا ہے، اور اس وقت خطہ عرب میں صرف ایک آدمی ہے فلاں، جس کے بارے میں تمہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ صحیح معنوں میں دین عیسیٰ پہ ہے، تم میرے مرنے کے بعد پھر وہیں چلے جاؤ۔ حضرت سلمان اس کے پاس،
اچھا خدا کی شان ہے، کچھ دنوں کے بعد وہ بھی بوڑھا آدمی تھا، اس کی بھی موت قریب آ گئی۔ تو جب وہ مرنے لگا تو حضرت سلمان نے پوچھا کہ جناب مجھے تو پھر کوئی نصیحت فرمائے نا کہ اب میں کہاں جاؤں، آپ کے بعد میں کہاں جاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ سلمان اصل بات یہ ہے کہ میرے علم اب حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ تقریباً اب خطہ عرب میں مجھے کوئی آدمی صحیح معنوں میں احبار میں سے رہبان میں سے کوئی آدمی دین عیسیٰ پہ سچا نظر نہیں آتا۔ اب اگر کوئی ہے تو بس وہ لوگ ہیں جو سرکاری درباری قسم کے پیر مولوی ہیں، کوئی اللہ والا بندہ نہیں رہا۔ اب اگر تم نجات چاہتے ہو کہ میری آخرت بن جائے، آخرت سنور جائے، تو تم کسی نہ کسی طرح مدینہ منورہ جا کے انتظار کرو، ایک نبی آئیں گے جن کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بس ان پر ایمان لے آؤ۔ اور اس نے بتلایا کہ آپ کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی ولادت جو ہے وہ مکے میں ہوگی، اور آپ کی ہجرت جو ہے وہ یثرب میں ہوگی، اور آپ جو ہے ہدیہ کوئی پیش کرے گا تو قبول فرما لیں گے لیکن صدقے کی چیز نہیں کھائیں گے، اور ما بین کتفی خاتم النبوت، آپ کے دو کندھوں کے درمیان میں بائیں پسلی کے نیچے ایک چھوٹی سی علامت ہوگی خاتم مہر نبوت۔ اور اس نے ایسا حلیہ مبارک بیان کیا حضرت سلمان کے سامنے، اس نے کہا کہ آپ کا قد مبارک اتنا طویل نہیں ہوگا کہ لمبا نظر آئے، اور آپ کا قد مبارک اتنا چھوٹا بھی نہیں ہوگا کہ کوئی کہے کہ بھئی یہ تو چھوٹا قد ہے، بلکہ آپ کا قد اعتدال پہ درمیانہ ہوگا لیکن طول کی طرف مائل ہوگا، معلوم ہوگا کہ یعنی گویا کہ اچھا اونچا ہے۔ اور اس نے کہا کہ میں یاد رکھو حضور کی صفت میں یہ بھی صفت ہوگی کہ اگر دو آدمی میں کھڑا کریں تو آپ اونچے نظر آئیں گے، اور 1,00,000 آدمی میں کھڑا کریں پھر بھی آپ اونچے نظر آئیں گے، اور جب چلیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ اوپر سے اتر رہے، اور زمین پر پاؤں جو ہے آپ پوری قوت سے رکھیں گے، یہ نہیں کہ ایسے ہلکا ہلکا پاؤں رکھیں، پوری قوت سے جما کے رکھیں گے، اور حضور کا چہرہ جو ہے تدویرم ما، آپ کا چہرہ مبارک گول ہوگا لیکن ایسا گول نہیں کہ پرکار سے جیسے آپ گلائی کھینچ لیں، بلکہ ایسی گلائی جو تھوڑی سی کتابی ہونے والی ہو، جو عین جمال ہوتا ہے، یعنی چہرہ لمبوترا ہو تب بھی تو خوبصورت نہیں، اور چہرہ اتنا گول ہو کہ اس میں بالکل 100% گلائی ہو جائے جیسے سورج کا حالہ ہے، تو وہ بھی حسن و جمال کے خلاف ہے، یعنی تدویر ما، ایسا گول کہ ہلکا سا کتابی ہونے کی طرف مائل، اور حضور کا رنگ مبارک جو ہے ابیض اللون مشرب بالحمرۃ، حضور کا رنگ مبارک سفید لیکن ایسا جس میں سرخی جھلکتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اشکل العینین، اور اسی طرح اکحل العینین، کہ آپ کی آنکھیں مبارک جو ہیں بڑی وسیع اللہ غزالی آنکھیں، جسے آپ کہتے ہیں نا غزال کی آنکھیں، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آنکھیں مبارک جو ہے اکحل العین، اکحل العینین کا کیا معنی ہے کہ جب کوئی آدمی دیکھے تو محسوس ہو کہ حضور ابھی سرما پہن کے آ رہے ہیں، سرما آلود آنکھیں، حالانکہ آپ نے سرما نہیں پہنا ہوا ہوتا، قدرتی تھی۔ ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک تھی کہ ساری زندگی آپ سفر میں سرما، کنگھی اور مسواک یہ ہمیشہ ساتھ ہوتا تھا۔ اب تو خیر ماشاءاللہ ڈاکٹر لوگ ہیں آپ کے ہاں تو سرما پہننا منع ہے، ہم تو ملا لوگ ہیں نا پرانے، کیا کریں، جس نبی کے نام پہ روٹی کھاتے ہیں ہم نے تو اسی کا گیت گانا ہے، ہم تو بہرحال نہ نئی تہذیب کو مان سکتے ہیں نہ نئی ڈاکٹری کو مان سکتے، کہتے ہیں جی سرما بالکل اس میں سیسا ہوتا ہے، آدمی اندھا ہو جاتا ہے، پہلے جو 100 سال سے پہن رہے ہیں وہ سارے اندھے ہو گئے تھے، صرف یہ جب سے ڈراپس نکلے ہیں لوگ ماشاءاللہ اب کوئی اندھا نہیں ہوتا، سب ٹھیک ہے، اس وقت سے سب کی روشنیاں بحال ہیں اللہ کی رحمت۔
بس اصل بات کیا ہے کہ کفر اتنا ظالم ہے کہ وہ نبی کی ہر سنت چھڑانا چاہتا ہے، وہی اس نے تمہیں پڑھا پڑھا کے دماغوں میں بٹھا دی۔ ورنہ آپ حیران ہوں گے، آج بھی اگر